آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس عنوان کے تحت چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے زکوٰۃ اور فدیہ کے بنیادی مسائل۔ کیونکہ زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل وہ تو ایک جمعہ میں بیان نہیں کیے جا سکتے، البتہ کچھ بنیادی مسائل زکوٰۃ اور فدیہ کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جس طرح ہمیں نماز کی دعائیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ اس کا علم ہونا چاہیے، اسی طرح زکوٰۃ کے متعلقہ معاملات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے زکوٰۃ کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور دوسری قسم جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، اور تیسری قسم کہ جن کے پاس اتنی حیثیت تو نہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں، اور اتنے کمزور بھی نہیں کہ زکوٰۃ کے قرآن کریم نے سورۃ التوبہ میں جو 8 مصارف بیان کیے ہیں ان 8 میں سے کسی میں سے ایک اہم ہوں۔ تو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ عمومی طور پر 4 ایسی بڑی چیزیں ہیں جن کے متعلق زکوٰۃ کے احکامات کا تعلق ہے۔ اور ان ساری چیزوں کی اپنی اپنی شرائط اور ہر ایک چیز کا ایک اپنا نصاب ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر چاندی ہے، اب چاندی پر جو زکوٰۃ ہے شریعت نے اس کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ کتنی چاندی پر زکوٰۃ ہوگی اس کی وضاحت بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دی ہے کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کم از کم چاندی کی مقدار اگر آپ کے پاس 5 اوقیے ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب 1 اوقیہ وہ 40 درہم کا ہے، تو گویا کہ 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ ہوگی۔ جب درہم سے ہم گرام میں لے کر آتے ہیں اس کا وزن، وہاں پر علماء کرام میں ناپ، تول، کیل، ماپ کے اعتبار سے
کچھ اختلافات آ جاتے ہیں۔ یہی مثال کے طور پر 200 درہم چاندی پر 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ اب 200 درہم کو گرام میں لے کر آئیں گے کتنے بنیں گے؟ بعض لوگوں نے اس کا تخمینہ لگایا تو 460 گرام چاندی یہ برابر ہے 200 درہم کے، اور بعض نے اس کا اندازہ لگایا کیونکہ جو ترازو ہے اس میں کچھ فرق ہے، اور یہ جو حساب لگایا جاتا ہے بعض جو کے حساب سے اس کو تولتے ہیں، بعض اس کے علاوہ چیزوں سے تولتے ہیں، اور آج کل تو یہ سارا سسٹم ڈیجیٹل ہو رہا ہے، اور آج سے 5-10 سال بعد جب سارا نظام ڈیجیٹل ہو جائے گا ہو سکتا ہے پھر کچھ اندازے مختلف اور ہو جائیں۔ تو اب جب گرام میں لے کر آتے ہیں انہوں نے 200 درہم کو 460 گرام بنا دیا، اور جو دوسرے علماء کرام انہوں نے 200 درہم کا جب وزن کیا اس اپنے حساب سے تو انہوں نے بنایا 560، 460 اور دوسروں نے بنایا 612 گرام۔ 200 درہم برابر ہے 612 گرام کے، اور انہوں نے 460 گرام۔ جب گرام کو تولے میں کنورٹ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں زیور عمومی طور پر تولہ کے حساب سے ہوتا ہے، عمومی طور پر جنہوں نے 460 گرام بنایا تھا تو 460 گرام کو جب تولے میں کنورٹ کیا تو وہ بنا 40 تولے، اور جنہوں نے بنایا تھا 612 گرام تو انہوں نے بنایا تولوں کے حساب سے 52.5 تولے۔ کسی کے پاس اگر 40 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 2.5% کے اعتبار سے 40واں حصہ، یعنی دوسرے اعتبار سے 52.5 تولے کم از کم۔ دونوں میں احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ چاندی ہے 40 تولے تو آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ یہ کم مقدار ہے، 52.5 تولے وہ زیادہ مقدار ہے۔ لیکن جو 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے چاندی کی زکوٰۃ دیں گے انہیں منکر زکوٰۃ نہیں کہا جا سکتا، انہیں مانعین زکوٰۃ نہیں کہا جا سکتا، انہیں کوئی شریعت کا ان پر کوئی فتویٰ ان پر بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے بھی خلوص نیت کے ساتھ ان دراہم کو کنورٹ کیا ہے گرام میں، اور گرام کو پھر آگے کنورٹ کیا ہے تولوں کے اندر۔ تو گویا کہ چاندی میں کم از کم 40 تولے یا 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس سے اگر کم چاندی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے تو جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اس حساب سے 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح گولڈ، سونا، جو کہ ہمارے تقریباً ہر گھر کے استعمال میں ہے، تو سونے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے، فرمایا کہ 20 دینار سے اگر کم سونا ہے زکوٰۃ نہیں ہے، 20 دینار سونا ہے یا 20 دینار سے زیادہ سونا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کتنی زکوٰۃ؟ مقدار اتنی ہے 2.5%، یعنی 20 دینار سونے پر آدھا دینار زکوٰۃ ہوگی۔ جب ہم دینار کو گرام میں لے کر آتے ہیں، کیونکہ دینار سونے کا، درہم چاندی کا ہوتا ہے، جب دینار کو ہم لے کر آتے ہیں گرام کے اندر، اب یہاں پر بھی وہ اختلاف آ گیا
اس کے تولنے کے اندر۔ بعض نے 20 دینار کو جب گرام بنائے ہیں وہ 70 گرام، 20 دینار یہ برابر ہیں 70 گرام کے۔ اور دوسرے جو احباب ہیں انہوں نے اس کا وزن کیا ہے 20 تولے 20 دینار برابر ہیں 87 گرام کے۔ پہلوں نے 70 گرام اور انہوں نے 87 گرام۔ جنہوں نے 70 گرام بنایا تو گرام کو تولوں میں کنورٹ کیا، تولے بنائے تو بنا 6 تولے سونا۔ اور جنہوں نے 87 گرام بنایا تھا 87 گرام کے حساب سے تولے بنے 7.5۔ گویا کہ جس کے پاس کم از کم 6 تولے یا 7.5 تولے سونا ہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا 2.5% کے اعتبار سے، اس کی قیمت متعین ہوگی۔ اچھا، یہ چاندی اور سونے میں جو فرق یہ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے، کیوں؟ چاندی کی قیمت ہمارے ہاں اور ہے، سونے کی قیمت ہمارے ہاں اور ہے، اور بہت زیادہ فرق ہے۔ شاید چاندی کی قیمت 1 تولہ 1,000 روپے کا ہو اور سونے کی قیمت آج کل شاید 1,28,000 روپے کے قریب ہے، اتنا زیادہ فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمت میں زیادہ فرق نہیں تھا، معمولی سا فرق تھا سونے اور چاندی کی قیمت میں۔ تو جس پر کم از کم جس کے پاس احتیاط کا تقاضا 6 تولے، لیکن 7.5 تولے کے حساب سے بھی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مؤدی زکوٰۃ کہلائے گا، منکر زکوٰۃ نہیں کہلائے گا۔ گویا کہ اس نے بھی اپنی زکوٰۃ صحیح ادا کی ہے، جو وزن علماء کرام نے اس کا کیا ہے دینار کا۔ جب بعض لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو 20 دینار ہے یعنی 7.5 تولے، اچھا 7.5 تولے سے اگر زیادہ جو سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے پر زکوٰۃ نہیں دینی۔ غلطی کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 7.5 تولے پر نہیں ہے، اوپر والے 2.5 تولے اس کی زکوٰۃ ہے، 2.5 تولے کی، 7.5 تولے کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے، کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے تو 10 تولے کی زکوٰۃ دینی ہے، 2.5 تولے کی نہیں دینی۔ جتنا سونا پاس موجود ہے ان سبھی سونے پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، کسی کے پاس چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، سونا وہ 7.5 تولے سے کم ہے، یعنی وہ نصاب تک نہیں پہنچا، یا دوسرے وزن کے حساب سے 6 تولے نہیں ہوا۔ اس کے پاس چاندی وہ کافی پڑی ہے، لیکن چاندی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے نصاب کو پہنچے، تو کیا وہ سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے اس کی زکوٰۃ دے گا؟ نہیں، شریعت نے یہ تخفیف اور رعایت رکھی ہے۔ چاندی کا علیحدہ نصاب اگر پورا ہوگا 200 درہم 40 تولے یا 52.5 تولے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سونے کا علیحدہ وزن جب 6 تولے یا 7.5 تولے ہوگا تو تب سونے پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن یہاں ایک اور بات، ایک تو ہے وہ سونا جو ڈلی کی شکل میں ہے، اور دوسرا وہ سونا جو زیورات کی شکل میں ہے، کانٹے بنے ہوئے ہیں، ہار بنا ہوا ہے، اس کے کنگن بنے ہوئے ہیں، کوئی اور چیز جو عورتوں کے استعمال میں ہے وہ چیز بنی ہوئی ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں زیور کہتے ہیں۔ اور اس زیور کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک زیور وہ جو خواتین نے عمومی پہنا ہوتا ہے یا شادی وغیرہ کے موقع پر پہن لیتی ہیں، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ بعض والدین اپنی بچیوں کی فکر کرتے ہیں، جب بچی پیدا ہوتی ہے اسی وقت سے وہ پیسے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں،
پیسے کچھ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سونا لے کر رکھ لیں بچی کے لیے. اب بچی کے لیے سونا لے کر رکھ لیا ہے اور اس کی مقدار 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے. وہ بچی استعمال نہیں کر رہی، گھر کا کوئی فرد اسے استعمال نہیں کر رہا، وہ پڑا ہوا ہے کہ بیٹی کی جب شادی کریں گے اس وقت بیٹی کو دیں گے. یاد رکھیے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جو زیور بنا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جو زیور بنا ہوا ہے، استعمال میں نہیں، مستقبل کے استعمال کے لیے رکھا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. پہنے ہوئے پر بھی زکوٰۃ، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی. اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ کنگن وزنی تھے، گویا کہ وہ 7.5 تولے سے وہ زیادہ تھے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ لا علمی تھی، پتہ نہیں تھا کہ ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اگر تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی، ان کنگنوں کے بدلے میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کے بنے ہوئے کنگن آپ کو پہنائے جائیں؟ تو گویا کہ جو پہنا ہوا ہے وہ ہار کی شکل میں ہے، کنگن کی شکل میں ہے، انگوٹھی کی شکل میں ہے، سارا جتنا بھی وہ زیور ہے. البتہ اس میں سے اگر کھوٹ ہے اس کا وزن نکال دیا جائے گا. سنار اس کو جانتا ہے کہ کتنی کھوٹ ہوتی ہے، پاکستان کے سونے میں کتنی کھوٹ ہے، سعودی عرب کے سونے میں کتنی کھوٹ ہے. جتنی سونے میں کھوٹ ہے اتنی ہمارے دلوں میں بھی شاید کھوٹ ہے. اتنا فرق ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں کتنی کھوٹ ہے اور پاکستان کے بنے ہوئے سونے میں کتنی کھوٹ ہے. سعودی عرب کے بنے ہوئے سونے میں کتنی کھوٹ ہے اور سعودی عرب کے رہنے والے لوگوں میں کتنی کھوٹ ہے، کتنا وہ خالص سونا ہے ان کا. کھوٹ نکال کر، موتی نکال کر، دیگر چیزیں جو علیحدہ ہیں انہیں نکال کر جو اصل سونا ہے اس کا وزن کر کے اس میں سے 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے. بعض لوگوں کے پاس دونوں صورت میں پڑا ہے، کچھ استعمال میں ہے، کچھ ڈلی کی شکل میں ہے. جو استعمال میں ہے وہ 7.5 تولے نہیں ہے، 5 تولے ہے مثال کے طور پر. جو ڈلی کی شکل میں ہے وہ بھی 7.5 تولے نہیں، وہ بھی 5 تولے ہے. اب یہاں ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا. کیوں؟ چیز ایک ہے، اس کی حالت مختلف ہے، چیز ایک ہے. سونا چاندی کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، چیزیں مختلف ہیں، دھات مختلف ہے، ریٹ مختلف ہے. سونا اس کی حالت مختلف بھی ہو، دھات ایک ہے، ریٹ ایک ہے. اس لیے جس قسم کا بھی سونا انسان کے پاس ہو تو اس میں سے وہ زکوٰۃ دی جائے گی. البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک فیملی رہتی ہے، اب اس میں کچھ سونا ہے ساس کے پاس اور کچھ سونا ہے بہو کے پاس. اب کیا ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا؟ حالانکہ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک چولہے پہ کھانا پکتا ہے، اکٹھی ایک جگہ سے انکم آتی ہے. نہیں، یہاں اکٹھا نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ ملکیت علیحدہ ہے. ملکیت ایک ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے پاس کیا اتنا سونا موجود ہے تو ٹھیک ہے. ساس کے پاس 5 تولے علیحدہ ہے، بہو کے پاس 5 تولے علیحدہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. وہ اس کی مالک ہے، وہ اس کی مالک ہے. دونوں کا اکٹھا ہے، ملکیت ایک ہے. گھر کے سربراہ کے پاس ہے، سارا ملکیت اس کی ہے، جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. خواہ بہو کے پہننے والا ہو، خواہ بیٹی کے پہننے والا ہو، خواہ بیوی کے پہننے والا ہو، لیکن مالک ایک گھر کا سربراہ ہے
جیسے چاہے جب چاہے وہ فروخت کر سکتا ہے، جیسے چاہے تبدیل کر سکتا ہے، جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، بہو کا چاہے بیوی کو دے دے، بیوی کا زیور بہو کو دے دے، اتنا اختیار اگر اس کا گھر میں چلتا ہے پھر سمجھا جائے گا کہ اس کا اقتدار ہے اور باقی سربراہ ہے، تو پھر وہاں پر وہ اکٹھا ہی شمار ہوگا۔ یہ سونا اور چاندی۔ اور تیسری چیز زکوٰۃ میں جو دیکھی جاتی ہے وہ ہے نقدی مال، پیسہ گھر میں پڑا ہوا ہو۔ یہ یاد رکھیں ان ساری چیزوں کے لیے ایک شرط وہ لازمی ہے، چاندی کے لیے، سونے کے لیے، نقدی کے لیے، سامان تجارت کے لیے۔ وہ کون سی ہے؟ 1 سال کا گزرنا۔ اگر آج میں نے 7.5 تولے سونا خریدا ہے تو مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، 6 مہینے کے بعد بھی فرض نہیں ہوگی، 11 مہینے کے بعد بھی فرض نہیں ہوگی، 12 مہینے چاند کے اعتبار سے جب گزریں گے تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 1 سال کا گزرنا اور نصاب کا پورا ہونا، چاندی کا علیحدہ، سونے کا علیحدہ، تب 2 چیزیں ہوں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، اب وہ کیسے زکوٰۃ دے گا؟ نقدی ہے۔ جس کے پاس نقدی ہے، پیسے ہیں، بینک میں پڑے ہیں یا گھر میں پڑے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ کتنے پر زکوٰۃ شروع ہوگی؟ یہاں پر بھی وہی 2 جو داتے ہیں، سونا اور چاندی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دونوں کی قیمت برابر تھی، یعنی قریب قریب تھی، اس لیے سونے کے حساب سے بھی اس وقت زکوٰۃ دی جا سکتی تھی پیسوں سے، چاندی کو معیار بنا کر بھی۔ اب کیا ہے؟ اب سونے کی قیمت بہت زیادہ، چاندی کی قیمت بہت کم۔ اب معیار کس کو بنانا ہے؟ مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے، پیسے کی زکوٰۃ دینے کے لیے۔ تو اس میں بعض احباب نے، علماء کرام نے، محدثین نے کہا کہ چاندی کو معیار بنایا جائے، کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں، 1 سال ہو گیا ہے اس کی ملکیت میں آئے ہوئے، قبضہ میں آئے ہوئے، تو اس پر وہ زکوٰۃ دے گا 2.5% کے اعتبار سے۔ اور دیگر محدثین نے کہا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں اور سال گزر جائے تو تب وہ اپنی نقدی سے، اپنے پیسوں سے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دونوں اقوال موجود ہیں، دونوں میں سے جس پر بھی عمل کر لیا جائے الحمدللہ وہ شریعت کے مسئلے پر عمل کرے گا۔ دونوں میں سے اگر کسی کو ترجیح دی جائے، دونوں میں سے دیکھا جائے کہ بہتر کون سا ہے جس میں غریبوں کا فائدہ ہو، مسکینوں کا فائدہ ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں امراء کے مقابلے میں غرباء زیادہ ہیں، تو پھر اپنے مال کو چاندی کو معیار بنا کر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر تقریباً 40,000 روپیہ بنتا ہے، اتنے پیسے موجود ہیں اور 1 سال سے موجود ہیں، 1 سال اس کے پاس رہے ہیں، تو تب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا سونے اور چاندی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اس طرح چاندی اور پیسوں کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، سونے اور پیسوں کو بھی اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ پیسوں کے ساتھ اگلی چیز ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت، کاروبار، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، یا گاڑیوں کی سیل کا کام ہے۔ گاڑی ذاتی طور پر رکھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جتنی مالیت کی بھی ہو، ذاتی استعمال کی رکھی ہے۔ اگر رکھی ہے فروخت کے لیے ایز اے کاروبار فار سیل تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، مالیت دیکھ کر، پیسے دیکھ کر، کیونکہ وہ سامان تجارت ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جس چیز سے بھی تم کماتے ہو، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، پلاٹ کی خرید و فروخت، پراپرٹی کا کام ہے، گاڑیوں کی سیل کا کام ہے، اسپیئر پارٹ کا کام ہے، کپڑوں کا کام ہے، جوتوں کا کام ہے، کسی اور پروڈکٹ کا کام ہے، خام مال ہے یا پروڈکٹ ہے، ان سارے سامان تجارت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ اب سامان تجارت کے اندر دو چیزیں سمجھنے والی ہیں، ایک ہے سامان تجارت، ایک ہے ذریعہ تجارت۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے، ذریعہ تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی فیکٹری ہے، فیکٹری میں جرابیں بنتی ہیں، کپڑا بنتا ہے یا کوئی اور چیز بنتی ہے، جو بھی چیز بنتی ہے وہاں پر، اب وہاں پہ فیکٹری کے اندر لاکھوں روپیوں کا فرنیچر پڑا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے، استعمال کے لیے، لاکھوں روپیوں کی وہاں پر مشینری ہے، کروڑوں روپیوں کی وہاں پر مشینری فیکٹری میں لگی ہوئی ہے۔ اب کیا اس مشینری پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ سبب ہے کمانے کا، وہ سامان تجارت نہیں ہے، وہ اسباب تجارت ہے، ذریعہ تجارت ہے۔ ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں کروڑوں کی مشینری ہے، تو مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرنیچر وہاں پر پڑا ہوا ہے لاکھوں کا، کروڑوں کا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اس کی آمدنی ہے، اس کی انکم پر زکوٰۃ ہوگی 2.5% کے اعتبار سے۔ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہو تو پھر انسان آسانی سے یہ دیکھ سکتا ہے، پلاٹ کا کام ہے، پراپرٹی کا کام ہے، پلاٹ اگر اپنی رہائش کے لیے لیا ہے، آج ہمارے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، آئندہ ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی، چلے میں آج کل آسان ملتا ہے، ایک پلاٹ لے کر رکھ لوں، 10 سال کے بعد ہمارے گھر کے لیے کام آ جائے گا۔ نیت یہ ہے، پلاٹ لیا ہوا ہے، جتنی مالیت، جتنی قیمت کا بھی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ پلاٹ لیا ہے، آج میرے پاس پیسے ہیں، میں پلاٹ لوں، 6 مہینے کے بعد زیادہ پیسے کے لیے بیچوں گا، گویا کہ یہ فار سیل ہے۔ جو چیز فار سیل ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ گاڑی ہے، ذاتی استعمال کے لیے زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی ہے لیکن وہ چلائی جا رہی ہے لوگوں کے لیے، رینٹ کار، رینٹ کے طور پر، تو جو اس کا رینٹ آئے گا، کرایہ آئے گا، اس پر زکوٰۃ ہوگی، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ گاڑی وہ اسباب تجارت ہے، سامان تجارت نہیں ہے۔ اس گاڑی کو سیل نہیں کیا جا رہا، گاڑی سے آگے کام کیا جا رہا ہے۔ ذریعہ تجارت، اسباب تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس تجارت کے سامان پر۔ اب تجارت کا سامان، دکان ہے، دکان پہ سامان آج پڑا ہوا ہے، وہ مختلف ہے، 1 مہینے کے بعد فروخت ہو جانا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کا کیسے حساب لگائیں؟ سال کے بعد خواہ رمضان ہو، یہ تو ہم نے کر لیا ہے نا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی، اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جب سال ہو جائے زکوٰۃ اس وقت دی جا سکتی ہے، بلکہ دینی چاہیے جب بھی سال ہو، خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ جس وقت حساب لگانا ہے اپنی پوری دکان کے اندر، اس وقت جتنے مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے اس کا حساب لگا لینا ہم نے۔ اس میں خام مال بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہماری تیار کردہ چیز جو پروڈکٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزوں کو ہم نے اکٹھا کر لینا ہے، خام مال، پروڈکٹ، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں اس وقت موجود، وہ اکٹھے کر لیے 3 چیزیں، اور چوتھی چیز اس کے ساتھ ہم نے اکٹھی کر لینی ہے کہ میں نے پیسے لینے کتنے ہیں، کیونکہ جو پیسے آپ نے ادھار کسی کو دیے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہیں، وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، اس کو شمار کرنا ہے اگر سال گزر گیا ہے۔
4 چیزوں کو اکٹھا کر لیا، خام مال کو، پروڈکٹ کو، اور اس کے ساتھ جو پیسے نقدی ہے اس کو بھی، اور اس کے ساتھ جو ادھار گیا ہوا ہے کچھ دنوں کے بعد آ جانے ہیں پیسے، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد پیسے آ جانے ہیں، میرے پیسے ہیں گئے ہوئے ہیں، 4 چیزوں کو اکٹھا کر لیا۔ اب 4 چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بسا اوقات اس آدمی نے پیسے دینے بھی ہوتے ہیں۔ مال لیا ہے، لاہور سے منگوایا 5 لاکھ کا، میرے پاس اب دکان پر 10 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، اب 10 لاکھ میں نے حساب لگایا تھا، نقدی کا حساب لگا لیا، جو ادھار لینا تھا 2 لاکھ روپے وہ بھی لگا لیا، 12 لاکھ ہو گیا۔ 5 لاکھ میں نے دینا ہے، 5 لاکھ اس میں سے نکال دیا جائے گا، منہا کر دیا جائے گا، تو گویا کہ 12 لاکھ میں سے 5 لاکھ نکال کر 7 لاکھ روپیہ بچے گا، تو اس 7 لاکھ پر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی۔ باقی اور بہت سے تفصیلی مسائل ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ اگر کوئی ساتھی زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو بعد میں وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بات عرض کر دوں، بہت سے لوگ جس طرح میتھ میں، ریاضی میں فرضی ایکس کو فرض کر لو، وائی کو فرض کر لو، ضرورت کے مسائل پوچھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، فرضی مسائل زیادہ پوچھنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر اس کے پاس یہ ہو جائے، اچھا اس کے پاس یہ ایسے ہو جائے، اس کے پاس ایک گاڑی، فرضی مسائل نہیں، ضرورت کے مسائل اگر زکوٰۃ کے ہوں تو جمعہ کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ تھا ہماری گفتگو کا فدیہ۔ فدیہ کسے کہا جاتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزے رکھنے ہیں اس کا فدیہ۔ روزوں کی جو فرضیت ہے، کیونکہ ان دنوں کے لیے یہ بھی فدیے کا اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ روزے کی جو فرضیت ہے، پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں گئے ہیں 3 روزے 13، 14، 15 چاند کی نفلی روزے جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھتے تھے۔ روزے فرض ہوئے بیک وقت، جس طرح آج روزے فرض ہیں ایسے فرض نہیں ہوئے۔ پہلے کیا تھا؟ روزے فرض ہو گئے ہیں، ساتھ یہ رعایت تھی جس نے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لے، جس نے روزہ نہیں رکھنا وہ 2 وقت کا کھانا یعنی 1 مسکین کا کھانا وہ کسی کو فدیہ کے طور پر دے دے۔ رخصت تھی، اور اس کے ساتھ یہ رخصت تھی کہ شام کو افطاری کر لی ہے، افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ سوئے نہیں ہیں، سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا وہ کھا لیا۔ اب سونے کے بعد اگر آنکھ لگ گئی تو پھر آپ سحری نہیں کر سکتے۔ یہ حکم تھا، سونے سے پہلے پہلے جو کھانا ہے وہ کھانا ہے، سونے کے بعد اٹھ کر آپ سحری نہیں کرنی، جو سونے سے پہلے کھایا تھا اسی کو سحری کی بنیاد بنا کر آپ نے اگلے دن غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ شریعت نے رعایت کر دی کہ نہیں، صبح سحری کرنی ہے، آپ سو بھی جائیں، باقی جو جائز امور ہیں جو روزے کی حالت میں ممنوع ہوتے ہیں ویسے وہ جائز ہیں، وہ انسان رات کے وقت امور سر انجام دے سکتا ہے۔ البتہ صبح سحری کے وقت طلوع فجر کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے جو آپ کھا لیں گے آپ کھا سکتے ہیں، وہ سحری ہوگی، اس وقت سے آپ کا روزہ شروع ہوگا۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم نے جو وضاحت فرمائی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ افراد جو معذور ہیں، بیمار ہیں، اتنے کمزور اور لاغر ہیں کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، روزہ نبھانے کی طاقت نہیں ہے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی سخت نہیں ہے ان کے پاس۔ اب ان کے لیے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ 1 مسکین کو 1 روزے کے برابر کھانا کھلا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رخص للشیخ الکبیر، بوڑھا آدمی ہے، اب معذور افراد یا بیمار افراد ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ بیماری جو عارضی ہوتی ہے، کسی کو بخار ہو گیا، سر درد ہو گئی، کچھ دنوں کے لیے بلڈ پریشر وہ ہائی ہو گیا، لو ہو گیا، شوگر لو ہو گئی، کچھ دنوں کے لیے ہائی ہو گئی، عارضی بیماری جو ٹھیک ہونے کی امید ہے عمومی طور پر تحت الاسباب، تو ایسی بیماری میں روزہ نہیں رکھا جائے گا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا وہ، لیکن اس کا فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا، اس کا فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ جب وہ تندرست ہوگا
اس وقت وہ خود روزہ رکھے گا۔ یہاں بہت غلطی کرتے ہیں لوگ، میرے سے روزے نہیں رکھے جاتے جی، بس مینوں پیاس بہت لگتی ہے، بس اج کل میں چیک کرایا سی میرا بلڈ ہائی ہو گیا تو ہوں میں روزے نہیں رکھنے، کسی نے فدیہ نہیں یاد رکھیں ان کے لیے۔ فدیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مستقل بیمار ہیں اور بیماری ان کی ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ تحت الاسباب تندرست نہیں ہو سکتے۔ فوق الاسباب اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے وہ تندرست کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسباب ہیں، اختیار ہے۔ تحت الاسباب جو ہمارے اختیار میں ہے اس کے مطابق وہ تندرست نہیں ہو سکتا، اتنا وہ لاغر ہو چکا ہے، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، امید نہیں ہے کہ دوبارہ جوانی آ جائے، یعنی جوانی والی طاقت آ جائے۔ اب وہ آدمی فدیہ دے گا، کتنا؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا۔ قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ طعام مسکین، مسکین کا کھانا، لیکن محدثین نے، مفسرین کرام نے اس کی تشریح کی ہے کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے، 2 وقت کھانا کھایا جاتا ہے، سحری افطاری، اور عموماً بھی انسان کا کھانا 2 ٹائم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا یا ہمارے بزرگوں نے روزہ نہیں رکھنا، اس کی جگہ پر کسی کو روزہ رکھانا، یہ ہمارے الفاظ ہیں، ہمارا جملہ ہے، کسی قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھانا یہ ہمارے جملے ہیں، ہمارے الفاظ ہیں، ہمارے معاشرے کے۔ قرآن اور حدیث میں اس طرح کا کوئی جملہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ ایک روزے کے برابر، 2 کھانوں کے برابر کسی مسکین کو آپ نے کھانا کھلا دینا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، آپ گھر بلا کر کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ کسی مسکین کو صبح و شام کی سحری کرا سکتے ہیں، یعنی صبح سحری شام افطاری کرا سکتے ہیں، 30 اکٹھے لوگوں کو بلا کر بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ رمضان سے پہلے اکٹھے کسی کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، یار یہ میری طرف سے ہے، آپ نے روزے رکھ لینے ہیں، اور رمضان کے دنوں کے اندر، روزوں کے درمیان بھی آپ یہ پیسے دے سکتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد بھی، رمضان گزرنے کے بعد بھی کسی روزے نہیں رکھے گئے، اچانک اس طرح کا مسئلہ بن گیا، اب وہ مسئلہ بیماری اس کی مستقل بن گئی، اب وہ رمضان کے فوراً بعد اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ نے فدیہ دے دیا ہے کوئی اور اس کو فدیہ نہ دے۔ بعض کہتے ہیں میں روزے انہوں رکھانے ہیں، انہوں کوئی ہور نہ روزے رکھائے، تو کسی دے روزے نہیں رکھنے، میرے روزے رکھنے ہیں، یہ نہیں ضروری۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ آدمی جس کو آپ، معذرت ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن ضروری مسئلہ ہے، یاد رکھیں فدیے کا جو مسئلہ ہے، آپ جس کو کھانا کھلا رہے ہیں اگر وہ غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، اور وہ خود بوڑھا ہے، اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی خود طاقت نہیں رکھتا، آپ اس کو بھی وہ 2 وقت کا کھانا دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جس کو آپ نے کھانا دینا وہ خود روزے دار ہو، کیونکہ قرآن کریم نے مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں، جان بوجھ کر اگر روزہ چھوڑتا ہے پھر نہیں، اگر عذر کی بنا پر وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو آپ اسے فدیہ دے سکتے ہیں۔ نارملی اگر آپ فدیہ دینا چاہیں 1 مہینے کا رمضان کا تو تقریباً 6000 روپے بنتا ہے نارملی، یعنی 100 روپیہ سحری، 100 روپیہ افطاری، اس حساب سے 6000 روپیہ، درمیانہ اگر آپ حساب لگا لیں 125 کے حساب سے تقریباً 7500 روپیہ۔ اگر اس سے کوئی آدمی خوشحال ہے تو 9000 12000 جتنا زیادہ دے گا تو وہ اس کا اتنا ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو شروع میں آیت پڑھی تھی فَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو انسان دنیا میں سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ ظاہری طور پر کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس مال بڑھ گیا ہے تعداد کے اعتبار سے، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر سود ہے ظاہری طور پر بڑھتا ہوا نظر آئے گا، فگر بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کوانٹٹی نظر آئے گی بڑھتی ہوئی، لیکن برکت ختم ہو جائے گی اور مصائب زیادہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا فَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو گے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد کسی کو نچلا دکھلانا نہیں، اپنے آپ کو تکبرانہ انداز کے ساتھ پیش کرنا نہیں، بلکہ تریدون وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، سچا رب العالمین، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جو سب سے بڑھ کر سچا ہے اللہ رب العالمین، خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اس انسان کو 2 گنا 3 گنا کئی گنا بڑھا کر وہ مال اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو بھی سمجھنے کی، ہیں تو یہ خشک مسائل، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور شریعت کے مطابق ان تمام امور کو سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔